قاموا تتنزل عليهم الملائکہ صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کوشہ کو موز نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کوشہ کو موز نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی عیادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی عیادت ہو تو دیکھ ان کو، یدی بیضا لے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ محترم سامعین کرام، آئے ہوئے مہمانان عظام اور ہمارے بزرگان دین اور اساتذہ کرام اور ہمارے اہم عمر ساتھیوں، آج میں انیاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیر آزادی کے تذکرے کا سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عظمت استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے شرسار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اہل کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیا، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے اسلام کے ہر دور میں آبیاری کی ہے، جنہوں نے پرچم اسلام، جنہوں نے چمنستان عالم کی طرف بھرنے والی ہر بات سموم کی راہ میں دیوار آئینی بن کر حائل ہوئے۔ میرے دوستو، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر امت کی رہنمائی اور دستگیر فرمائی ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر باطل کا مقابلہ کیا، جب بھی باطل حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں نکلے اور اپنے سر بکف میدان میں نکلے اور مسکرا کر نظر سے نظر ملائے اور بردانہ تلوار کے نیچے کا پکڑ لیا۔ خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی ہے زندگی کی آخری ارمان ساتھی۔ غرض انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ہر طرف سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلایا، تلوار پھینک کر قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ نوالیہ سے طوفان و تلتلے ششکوں سے بے باک کا کام لیا، ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے نونہال کی تربیت اصلاح فرما کر باطل کے دیوار آئینی اور فولادی لشکر تیار کر دیا۔ آج میں انہیں جانبدار اور سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سا جھلک دکھلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامے انجام دیے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ میرے دوستو، ہندوستان کے مقدس سرزمین پر جب انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاہ تیرانہ و اعلانہ چال بازیوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنانے جانے لگا، ہندوستانیوں کا خون اس کے پسینوں سے بھی ارزانے لگا۔ ایسے نازک وقت نے جس شخص نے سب سے پہلے عالم بغاوت کیا، وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے نصب العین کا اعلان کر دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی مسلمانوں کو برسا برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گوئے کے بر کے بے ایما تھا، جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ پرچم آزادی جلانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حاصلوں نے نئے آنے شروع کر دی۔ مدارسوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے عالم کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگی کے خلاف میں بات بنا کر منزل مقصود کی جانب شعر و سامانی کے عالم میں نکل گئے اور کہے، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بڑھتا گیا کہ مصداق بن گیا۔ میرے دوستو، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود کی جانب چلا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ طویل مسافت طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہولہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد وجود گبر راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر تشدد کے خار جھاڑیاں ان کے دامن کو تار تار کیا تو کبھی وحشت و بربد کے پہاڑ ان کے راہ میں حائل کیا گیا، مگر اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے منزل کے پہنچنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی، بے پرواہ منزل کی تلاش میں کئی مالٹا کے کوٹلیوں میں کام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کھٹکڑے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کا نشانہ پوچھتے ہیں۔ ہر راہ سے بچنے کی کوشش کی۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک،
اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارا افسانہ دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتا، تحریک ریشم رومال نہ چلتا، تحریک خلافت نہ چلتا، ہندوستان چھوڑ تحریک نہ چلتا۔ چنانچہ 1857 میں 2 معاہد بنائے گئے، ایک معاہد امبالہ میں جس کی قیادت حضرت مولانا تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسری معاہد شاملی میں جس کی قیادت حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ میرے دوستو، اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اسی جنگ آزادی میں مولانا گنگوئی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اسی جنگ آزادی میں حافظ ضامی شہید ہوئے۔ میرے دوستو، سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ میرے دوستو، بہرحال ہندوستان میں سب سے بیدار مسلمان ہے، جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود ہے تب تک ہم ان لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا دیا اور علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا۔ میرے دوستو، مورخ ایڈورڈ ٹانسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں سب سے المناک سال ہے۔ اس 3 سال میں 14,000 علماء کرام کو تختے دار لٹکا دیا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹانسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسم کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کے کھال میں بند کر کے اور دھکتے بھنگاڑے پہ ڈال دیا گیا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے ہاتھیوں کے اوپر چڑھا کر درخت سے باندھ دیا گیا اور اوپر سے نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا گیا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پتہ بنایا ہوا تھا، ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دیا جاتا تھا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا روائے میں 80 علماء کرام کو پوڑیوں میں بند کر کے اوپر سے نشانہ لگایا جاتا تھا۔ ٹانسن کہتا ہے کہ میں جب دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے سے باہر چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کرام کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور اس آگ کے انگارے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کرام کو بلایا گیا، ان کے بھی کپڑے اتارے گئے اور انگریزوں نے کہا، اے مولویوں، تم میں سے ایک یہ کہہ دو کہ ہم سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہ تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹانسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ایسا نہ تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سر گردن چھڑانا قبول کیا۔